یہ بات ہے جون 1951 کی، جب نیو یارک کے ایک پولیس آفیسر نے ایک اجنبی آدمی کو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ پولیس والا حیران ہوا کہ یہ شخص سڑک کے بیچوں بیچ کیوں کھڑا ہو گیا ہے۔ جب وہ پولیس آفیسر اس کے پاس جانے لگا تو ایک تیز رفتار کار نے اس آدمی کو ٹکر مار دی اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ جب پولیس آفیسر نے اس کی چھان بین کی تو اس کے جیب میں کچھ حیران کر دینے والی چیزیں ملی۔ اس کے جیب میں کچھ پرانے زمانے کے سکے اور ایک بزنس کارڈ ملا جس پر روڈولف فینس نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے جیب میں ایک لیٹر بھی تھا جو جون 1870 میں اس نے کسی کو لکھا تھا۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ پھر جب اس پر آگے اور انویسٹیگیشن ہوئی تو اس سے پتا چلا کہ سن 1876 میں روڈولف فینس نام کا ایک آدمی لاپتہ ہوا تھا اور اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 29 سال تھی، جبکہ پولیس والے جس کار ایکسیڈنٹ والے شخص پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس کی عمر بھی 29 سال تھی۔ اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ 1876 عیسوی میں جس لاپتہ ہونے والے شخص کے متعلق رپورٹ لکھوائی گئی تھی اس کے ڈیٹیلز اس شخص سے بالکل میچ ہوتی تھی۔ کیا اس شخص نے ٹائم ٹریول کیا تھا؟ کیا وہ شخص 1876 سال سے 19ویں صدی میں آیا تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں سائنس کی سب سے پر اسرار تھیوری ٹائم ٹریول کے متعلق جانیں گے۔ ٹائم ٹریول دراصل وقت میں سفر کرنے کا ایک نظریہ ہے، یعنی اپنے حال سے ماضی یا مستقبل میں چلے جانا۔ دراصل ہم سب وقت میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہر سال ہمارے سالگرہ پر وقت میں سفر کرتے ہوئے ہماری عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم سب کی وقت میں اس سفر کی رفتار ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یعنی آپ کے لیے 1 منٹ کی مدت دوسرے تمام انسانوں کے لیے بھی 1 منٹ ہی ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم موجودہ وقت سے آگے نکل جائیں یا موجودہ وقت سے پیچھے چلے جائیں؟ اس بارے میں سائنٹسٹ نے الگ الگ تھیوریز پیش کیے ہیں۔ گزشتہ صدی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اور فزسٹ آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت کانسٹنٹ نہیں بلکہ ریلیٹیو ہوتا ہے۔ یہ فرق دراصل آبزرویشن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسافر ٹرین کے اندر بیٹھا سفر کر رہا ہو تو اس مسافر کے لیے وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے، لیکن ٹرین کے باہر سے دیکھنے والے شخص کے نظر میں ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے تمام مسافر حرکت میں ہیں اور ان کا وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ان دو لوگوں کی آبزرویشن کے اسی فرق کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بیان کرتی ہے۔ روشنی یعنی لائٹ کی رفتار اس کائنات میں سب سے تیز ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی اسپیس شپ میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کچھ سالوں کے سفر کے بعد وہ شخص زمین پر موجود اپنے ہی ہم عمر لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا وقت آہستہ گزر رہا ہے۔ دراصل آئنسٹائن کے مطابق وقت 4 ڈائمنشن میں سے ایک ڈائمنشن ہے، باقی 3 ڈائمنشن لوکیشن بتاتی ہے اور چوتھی ڈائمنشن ڈائریکشن بتاتی ہے۔ ان ڈائمنشن پر گریوٹی کا ایک ہلکا سا اثر ہوتا ہے، یعنی گریوٹی کی وجہ سے وقت کی رفتار میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں اسپیس شپ میں سفر کرنے والا خلا باز اور زمین پر رہنے والا ایک عام آدمی کی عمر میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، کیونکہ خلا باز گریوٹی سے آزاد خلا میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ وقت میں سفر کرنے کا دوسرا تھیوری ورم ہولز کا ہے۔ یہ دراصل ایک سرنگ ہے جو اسپیس میں موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک ورم ہول دوسرے ورم ہول سے جڑے ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک ورم ہول میں داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے 100 سال پرانے دور میں پہنچ جائیں یا آپ فیوچر میں پہنچ جائیں۔ لیکن ان ورم ہول کو کھوجنا بہت مشکل ہے۔ وقت میں سفر کرنے کا ایک مشہور کانسیپٹ ٹائم مشین ہے۔ دراصل یہ ایک طرح کا اسپیس ٹائم فریم ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اگر ایسے مادے سے ایک لوپ بنایا جائے جس میں 4 ڈائمنشن بینڈ ہوں تو اس سے ٹائم مشین بن جائے گا۔ اس مادے کی تمام ایٹمک فیچر الٹ ہونی چاہیے اور اس مادے کو گیند کی شکل دے کر اس میں ایک ہول بنایا جائے تو ایک اسپیس ٹائم فریم کریٹ ہوگا۔ اس ہول میں اگر کوئی آدمی کئی بار گول گول گھومے تو وہ وقت میں آگے یا پیچھے چلا جائے گا، لیکن دراصل ایسے مادے اس کائنات میں ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے، اس لیے یہ ٹائم مشین بھی صرف ایک تھیوری کی حیثیت رکھتی ہے۔
दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल में कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह के क्रिटिसाइज किए हैं जो गौर करने वाली है। मसलन अगर कोई शख्स टाइम ट्रेवल के जरिया पास्ट में जाकर अपने परदादा को कत्ल कर दे तो उसके हाल में क्या असर पड़ेगा, या किसी जंग को रोक दे तो प्रेजेंट की दुनिया में क्या असर होगा। लिहाजा कुछ साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम माजी को नहीं बदल सकते। अगर हम पास्ट में चले भी जाएं तो जो होता है वो होकर ही रहेगा। टाइम ट्रेवल का दावा करने वाले लोगों की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुके हैं या वो फ्यूचर से आए हैं, जिनमें जॉन ट्यूटर और रुडोल्फ फेन जैसे लोगों का नाम शामिल है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। लेकिन इनमें अक्सर लोगों का दावा झूठा साबित हुआ है या फिर उनके टाइम ट्रेवल करने पर कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका। आइए अब हम जानते हैं कि इस्लाम में टाइम ट्रेवल के मुतालिक क्या नज़रियात मिलते हैं। कुरान मजीद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और असहाब कहफ के मुतालिक तफसीली वाक़यात मिलते हैं, जो सैकड़ों सालों तक एक मकाम पर नींद की हालत में सोते रहे और फिर बेदार हुए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो आधे दिन या उससे कुछ कम सोए हों। ये अल्लाह की तरफ से उन असहाब पर एक ख़ास मुआजिज़ा था, जिससे वो इतने सालों तक सोते रहे, लेकिन ना ही उन्हें मौत आई और ना ही उनके जिस्म खराब हुए। दरअसल वक्त उन पर रुक गया था। इससे ये बात साबित होती है कि अगर अल्लाह चाहे तो एक इंसान पर वक्त की रफ्तार सुस्त या तेज कर सकता है। दूसरी मिसाल खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के हवाले से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के कुछ लम्हे में ही मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानी दुनिया का सफ़र किया था। ये सफ़र चंद सेकंड या उससे कुछ ज़्यादा का था। जदीद साइंस की रोशनी में लाइट की रफ्तार से सफ़र करने वालों पर वक्त रुक जाएगा, जैसा कि आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में लिखा है। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर यह सफ़र किया था जो दरअसल रोशनी थी, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि आप पर उस सफ़र के दौरान वक्त रुक गया हो और आपने कुछ लम्हे में ही इतने तवील सफ़र को पूरा किया। टाइम ट्रेवल के मुतालिक आज भी रिसर्च जारी है और ये बात यकीनी है कि जिस दिन हमने टाइम ट्रेवल का रास्ता खोज लिया वो साइंस की एक बड़ी कामयाबी का दिन होगा। लेकिन क्या ये दरियाफ्त इंसानी तहजीब को सिर्फ फ़ायदा देगी या माजी के साथ छेड़छाड़ की वजह बनेगी? टाइम ट्रेवल के मुतालिक आपके क्या ओपिनियंस हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।